السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمرے کی توفیق دی. وہاں پر کچھ چیزیں میں نے ایسے نوٹس کی کہ جو ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتی تھی، تو میں نے کہا کہ میں ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ایک تو یہ کہ اس میں نا اگر آپ مکہ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، ہر طرف سے بندہ کعبہ کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے. بس اس کا ایک ہی رخ ہے، کعبہ کی طرف. یعنی سیڑھیوں سے اوپر آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے، گلیوں سے، سب جگہ سے لوگ دوڑ کر اور کعبہ کی طرف جاتے تھے. جیسے ایک ڈائریکشن، ایک فوکس، ایک نیوکلیس، ایک مطلب بیچ کی چیز جو ہے نا، مین فوکس وہ تھا. تو ایسے ہی ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہم دوڑتے ہیں. چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، ہماری دوڑ، ہماری سوچ، ہمارا فوکس سب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ہر چیز میں اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے، تو ہم فوکسڈ ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس بھاگ دوڑ میں نا اکثر و بیشتر میں نے دیکھا دھکا لگ جاتا ہے. اور دھکا آپ نے نہیں مارا ہوتا، آپ کے پچھلے والے نے آپ کو مارا ہوتا ہے اور آپ کی وجہ سے اگلے والے کو لگ جاتا ہے. اب جو تیسرا بندہ جس کو لگا ہے نا، وہ آپ کو ڈانٹ دے گا خوب اچھی سی اور غصہ کرے گا. اور اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو پیچھے والے کو کہیں کہ بھائی تم نے کیوں مجھے مارا، اور اگلے والے کو کہیں کہ بھائی میں نے نہیں مارا تھا، پیچھے والے نے مجھے دھکا دیا تھا. آپ کے پاس ایکسپلینیشن کا ٹائم نہیں ہوتا. آپ اللہ کے لیے چھوڑ کے الحمدللہ اللہ کل حال پڑھ کے اپنے کعبہ کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. اب اس دوڑنے میں آپ کی جگہ پہ کوئی اگر بیٹھ جاتا ہے تو آپ ادھر نعرے نہیں لگانے لگ جاتے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا رائٹ ہے، ادھر مجھے کوئی حق میرا دلائے. نہیں، آپ کہتے ہیں اوکے کہیں اور جگہ پہ ڈھونڈو. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بحث مباحثہ کروں اس بندی کے ساتھ کہ بھئی آپ میری جگہ پہ کیوں بیٹھ گئی ہیں. آپ جلدی سے دوسری جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب دوسری جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اتنا ہمبل ہونا پڑتا ہے، آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے اور آپ کو جھکنا پڑتا ہے کہ پلیز پلیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جگہ پیدا کرے گا، آپ تھوڑی سی مجھے جگہ دے دیں. اور لوگ کبھی ناراض ہو کے، کبھی غصہ کر کے، کبھی کچھ آپ کو جگہ دے دیتے ہیں. تو اس جگہ پر آپ اپنے انا کو توڑ کے اور اپنی ہمبلنس دکھاتے ہو. بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو سولو کر سکو اور اس کو ایکسپلین کر سکو. آپ ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، ایکسکیوز کر لیتے ہیں، آگے چل پڑتے ہیں. کہ اتنی لمبی، کبھی کوئی آپ کو ڈانٹ دے، غصہ کر لے، آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو ایکسپلینیشن دینے لگ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں سوری الحمدللہ. کبھی آپ کو ہمبل ہونا پڑتا ہے زندگی میں، ایون دو کہ آپ کا رائٹ تھا اور آپ کھڑے ہو سکتے تھے اکڑ کے، لیکن آپ ہمبل ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے. سو ادھر جا کے آپ اتنی چیزیں سیکھتے ہیں کہ کیسے ہمبل ہونا ہے. اچھا، کیسے کسی کے لیے اکوموڈیٹنگ ہونا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی بیٹھے اور آپ کے ساتھ بھی ایک بیٹھا، اور ایک عورت مسلسل جگہ ڈھونڈ رہی ہے اور کوئی اس کو جگہ دینے کو تیار نہیں. تو آپ اس کو کہتے ہیں ادھر بیٹھ جاؤ، میرے آگے بیٹھ جاؤ، ابھی ہم کھڑے ہوں گے نا تو 10 بندوں کی جگہ نکل آنی ہے. اب دوسری عورت جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہو وہ آپ کے ساتھ غصہ کرے گی کہ آپ اس کو بٹھا رہی ہو، جگہ نہیں ہوگی. تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ فکر نہیں کریں، جگہ بن جائے گی. اور سبحان اللہ کی جگہ بن جاتی ہے، سبحان اللہ کی جگہ بن جاتی ہے. تو زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تنگی ہے، ہم ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے، یہ چیز ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ پیسہ نہیں نکال سکتے، یہ جگہ نہیں نکال سکتے. لیکن اگر آپ دل کھلا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے، اس بندے کے لیے بھی کشادگی کر دیتا ہے، آپ کے لیے بھی کشادگی کر دیتا ہے. اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کر دیتا ہے. اکثر و بیشتر کبھی آپ کی چیز گم جاتی ہے، آپ اچھا گمان کرتے ہیں، بائی مسٹیک کسی نے لے لی ہوگی.
اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے نا, یو لرن سو مینی تھنگس دیٹ اٹ از امیزنگ. اور اللہ تعالیٰ کی اتنی شانیں نظر آتی ہیں, اتنے معجزات, حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے یہ آپ کا کام کر دیا, کس طریقے سے. جب ہم جانے لگے تو ہوٹل ہمارا بہت اچھا تھا, لیکن انہیں میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ 8 منٹس کی ڈرائیو ہے, اور جو ہے نا وہ شٹل چلتی ہے اور آپ نے جانا. تو راستے میں نے کہا یا اللہ اس کو 1 منٹ کی ڈرائیو بنا دے, کیونکہ مجھے یہ لگا تھا کہ وہ 1 منٹ 24 سیکنڈ کی ہے, اور میرے ہسبینڈ کو لگا کہ وہ 8 منٹ کی ہے. تو میں نے کہا 8 منٹس کی ہوگی تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا, اور اگر 1 منٹ کی ہو, اللہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے میں نے دیکھا تھا, جیسے میں نے سوچا تھا ویسے کرتے ہیں. آپ یقین کریں ہم گئے ہیں وہاں پر 1 منٹ کی ڈرائیو تھی, 8 منٹ کی واک تھی. 8 منٹ کی واکس تو موسٹ آف دا ہوٹلس کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ واک کر کے نکلتے ہیں اپنے ہوٹل سے اور حرم کے اندر جاتے ہیں. ویسے نارملی ہمارا ہمیشہ حرم کے آگے ہوتا تھا, لیکن اس دفعہ ہم جس گروپ کے ساتھ گئے انہوں نے یہ والا ہوٹل لیا تھا. پر پھر بھی الحمدللہ, یعنی جیسی آپ دعا کرتے ہیں نا, یقین کریں آپ جیسی دعا کرتے ہیں ویسا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے اس چیز کو پورا کرتا ہے. آپ کوئی چیز وہاں پر لے کر جاتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں, یعنی کتاب جیسے ایک بک تھی میرے ساتھ, ایک اماں جی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک ینگ عورت تھی, وہ دونوں بنگلہ دیش سے آئی ہوئی تھی. تو مسکین سی اماں جی تھی, تو میں دعا پڑھ رہی تھی تو میں نے بتایا یہ بڑی پیاری دعا ہے, اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک, یہ ضرور پڑھنا. تو اماں جی میرے ساتھ پڑھنے لگ گئیں, اور وہ جو دوسری عورت تھی, میں نے کہا آپ کے پاس بک ہے؟ تو کہتی ہے نہیں. تو میں نے کہا یہ بک آپ لے لیں. تو اماں جی بڑی خوش ہوئیں, لیکن اس عورت نے ان کے ہاتھ سے بک لے لی, وہ ذرا تیز تھی, تو اس نے کہا دونوں پڑھ لیں گے, اور رکھ دی. اب مجھے پتا تھا کہ, میں نے کہا یہ آپ کی امی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کے گروپ کی علیحدہ آپ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا اماں جی آپ کے لیے بھی میرے پاس بک ہے, آپ یہ لے لیں. اب یقین کریں کہ انہوں نے کتاب ہاتھ میں لی اور رونے لگ گئی, اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, مجھے جپھی لگائی, مجھے پیار دیا. یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے, ایک کتاب, جو یعنی ان کو لگا کہ بہت بڑا کوئی تحفہ ہے. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اس جگہ پر لے کر جائے. میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ جائیں اور بار بار جائیں, کیونکہ وہاں جا کے جو ایمان تازہ ہوتا ہے نا, جو وہاں کی تلاوت بندہ سنتا ہے, جو ایکو ہوتی ہے آواز کی حرم کے بیچ میں, اور جو قرآن کی آیات کو وہ زور لگا کے پڑھتے ہیں, تو آپ کا دل ہل جاتا ہے اور آپ میں رقت پیدا ہوتی ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت لگتی ہے, محسوس ہوتی ہے. جو آپ ابراہیم, مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں, اور یعنی کیا شان ہوتی ہے اس جگہ کی. تو میری سب کے لیے دعا ہے کہ سب لوگ وہاں خوشیوں کے ساتھ جائیں, ایمان کے ساتھ جائیں, اور وہاں سے جھولیاں بھر بھر کے لے کر آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیر نصیب کرے ہم سب کو. انشاءاللہ باذن اللہ 26 کو دورہ قرآن ہمارا شروع ہو رہا ہے. بڑی ہی آئیڈیل جگہ پر ہے, بڑی ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر کوئی پہنچ سکتا ہے, آسانی ہوگی. کار پولنگ آپ کیجئے اور اکٹھی ہو کر آئیے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو بہت سارا کچھ ہمیں سمجھ آئے گا قرآن کا, بالکل آسان الفاظ میں, اور عام ہماری زندگی سے ریلیٹڈ چیز. اور ہمارا گول کیا ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ ہمارے لیے تنگی ہو, بلکہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لے کر آئے, ہم اس کام کو کمپلیٹ کریں اور کور ٹو کور قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس میں سے بہت ساری اپنی عام زندگی کے لیے ٹپس لیں اور ان پر عمل کریں انشاءاللہ باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.